نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کے ساتھ حصول استقامت سے مایوس نہ کر دے، کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ یہ پہلے تو بتا دوں، یہ جو پڑھا ہے ہم نے، یہ ایک مالیشیم، ایک تصوف کی بہت مشہور کتاب ہے جس کی مصنف جو ہیں حضرت شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ، یہ 700 ہجری میں گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ تو جس طرح سب سے اونچا کلام کلام اللہ ہے، کیونکہ اللہ پاک تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، اس کے بعد احادیث سے مبارک، پھر اس کے بعد یہ اولیاء کرام کے اقوال۔ اس میں بہت بڑی بات بہت مختصر ہوتی ہے، مگر اس کے اندر سمندر کے سمندر معنی کے بھی چھپے رہے ہوتے ہیں، اور اس سے بڑھ کے ان کی توجہات بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمن عباسی صاحب دامت برکاتہم عالی فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی فاسق فاجر شخص کی لکھی ہوئی دین پہ کتاب پڑھ لو، یعنی ایک شخص ہے جو خود فاسق فاجر ہے، آپ دیکھی ہوں گی بہت دفعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی کی تشریح انگریزوں نے کی ہے، یہودیوں نے کی ہے، نصرانیوں نے کی ہے۔ تو اگر کوئی فاسق فاجر شخص دین پہ بھی کوئی کتاب لکھے گا تو اس کے پڑھنے کے منفی اثرات آپ پہ آئیں گے، کیونکہ اس کتاب کے مصنف کے قلب کے اثرات آپ پہ منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بہت اگین پھر میں عرض کرتا ہوں باریک نقطہ، باریک نہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے، تو خود سوچو، پہلے ذرا اس کو 1 منٹ رکھتے ہیں۔ تو جب ہم کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں تو نہ صرف ہمیں ظاہری علم ملتا ہے، مگر جب ظاہری طور پہ بھی کسی کتاب لکھنے والے کے اثرات منتقل ہوتے ہیں تو یہ تو کلام اللہ کا ڈائریکٹ کلام ہے، تو اللہ کی اپنی معرفت اور اپنی ذات کے کیسے انوارات منتقل ہوتے ہوں گے جب ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ اب آپ جب ہم اگلی بار قرآن کا نسخہ اٹھائیں تو یہ سمجھ کے اٹھائیں کہ یہ بظاہر جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑھ کے جو حقیقتاً ہمیں منتقل ہو رہا ہے وہ اللہ کی ذات کے خاص انوارات اور خاص نور جو ہے وہ ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ بات کل بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ بات انشاءاللہ اس کی بھی تشریح کریں گے۔ جب تک ہم رسمی عبادت کو چھوڑیں گے نہیں، رسمی عبادت کو چھوڑیں گے نہیں اور عبادات پہ غور کر کے اس کا لطف نہیں اٹھائیں گے، تب تک ہمیں نہ عبادات میں استقامت نصیب ہوگی نہ ترقی نصیب ہوگی۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج ہم ہر کام رسمن کر رہے ہیں۔ نماز پڑھنی ہے، جی ٹھیک ہے، ایک رسم ہے، یوں سمجھ لیے بعض جگہ یہ ایک کلچر کا حصہ بن گیا ہے، اچھی بات ہے۔ روزہ رکھنا ایک رسم ہے۔ کیسے آپ کے رسم ہے کہ الحمدللہ صبح سحری کر لی، افطاری کر لی، بس ہو گیا روزہ؟ مگر کبھی ہم نے اچھا رمضان گزر گیا، ماشاءاللہ عید کا چاند نظر آ گیا، بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک، شکر الحمدللہ خیر سے رمضان گزر گیا، بس وہ ٹک مارک کر دیا، بس ٹھیک ہے، ہاں نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لی، ہاں، مگر ہم نے کیا نماز پڑھی؟ ظاہراً ٹک مارک کیا، کوے کی طرح ظاہراً ٹھونگے مار لیا اور اس کو ہم نے کہا نماز پڑھ لی۔ کیا یہ حقیقی نماز تھی کہ جیسا ہم سے مطالبہ تھا؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ کوئی حقیقی نماز بھی ہوتی ہے۔ ہم نے سنا کہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ خشوع خضوع کیا چیز ہے؟
کبھی ہم نے غور کیا کیسے حاصل ہوگا؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی اس کے لیے ہم نے کوئی پریکٹیکل سٹیپس آگے کیے ہیں؟ ماں سوائے کی زندگی میں ایک آدھ دفعہ ذرا کوشش کر لی کہ ذرا توجہ میری ہو جائے، بس اس کے بعد توجہ نہیں بنی، اچھا ٹھیک ہے یار ایسے ہی پڑھتے تو رہو، الحمدللہ سے شروع ہوئے، پتہ نہیں یہ بھی یاد نہیں دوسری رکعت میں کہ پہلی رکعت میں سورت کون سی پڑھی تھی۔ ہم نے نماز رسمن پڑھی، وہ بھی نعمت ہے، اس کے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم نماز کو سمجھ کے، اس کے انوارات کو جان کے، اس کے ذائقے کو انجوائے کر کے پڑھیں، کتنا فرق آ جائے گا۔ یہاں ایک بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ایک آدمی اگر جلدی جلدی سے کچھ کھانا چاہ رہا ہے سو یار بس میرا پیٹ بھر جائے، اور جلدی جلدی کھاتا ہے، اس کو ذائقے کی طرف بھی دھیان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی رغبت کھانے کی طرف کیسی ہوگی؟ اور ایک آدمی کے سامنے اگر پلاؤ رکھا ہے یا تکہ رکھا ہے اور وہ تسلی سے بیٹھ کے آرام سے اس کا ذائقہ لے لے کے کھاتا ہے تو کتنا اس کو مزہ آئے گا، پھر رات کے وقت کہے گا اچھا میں پھر کھانے کے لیے بیٹھوں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کھانے میں کتنی لذت ہے۔ ہم نے کبھی نماز کی، قرآن پاک کی لذتوں کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ نہ جاننا تو ایک چیز ہے، ہم نے اس لذت کو، بلکہ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اس کے اندر کوئی لذت ہے۔ دلیل سے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام کی جو نماز کی کیفیات آتی ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تیر لگا تو کیسے نکالیں، نکل نہیں رہا تھا، تو انہوں نے کہا اچھا میں 2 رکعت نیت کرتا ہوں تم نکال لینا، مشہور قصہ ہے۔ اور صحابہ نے تیر نکال لیا، جب سلام پھیرا تو بولا اچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ہم نے تو تیر نکال لیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی تو ان کو اس نماز میں ایسا سرور اور کیفیت تھی نا کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جو ساری رات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان کی روح کو عبادات کا ذائقہ نہ ملے۔ جب ذائقہ ملتا ہے پھر عبادات میں شوق خود بخود بڑھ جاتا ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں اس رسمی عبادت سے نکلنا پڑے گا۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے، اس رسمی عبادت سے نکلنا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں پہلی کاوش ہمیں خود کرنی ہے کہ تھوڑا بہت اپنے، اور یہاں اعتکاف میں تو بالخصوص جو حضرات ہیں ان کے لیے موقع ہے کہ جب اپنی عبادات کر رہے ہیں اس سے پہلے 5 منٹ بیٹھ جائیں۔ یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد، یا بلکہ یہ تو عرض کرتا ہے کہ وضو کے لیے جانے سے پہلے بھی 5 منٹ مسجد کے اندر ہی، وضو خانے میں یہ مت سوچیے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مگر پہلے 5 منٹ ذرا سوچئے میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ طہارت حاصل کرنے چاہ رہا ہوں، پاکی حاصل کرنے جا رہا ہوں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ اس چیز کا استحضار، احساس پہلے پیدا کریں۔ یہ وضو کا عمل بہت بڑی چیز ہے، جیسے کل میں نے بنیاد کی بات کی تھی نا، عبادات کی بنیاد بنتی ہے وضو سے۔ کسی کی نماز کیسی ہے جاننا چاہ رہے ہو تو اس کا وضو دیکھ لو۔ اگر یہاں بہت سارے لوگ ہیں جن کو الحمدللہ یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ ہمارے حضرت کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا انہوں نے مسجد میں اعتکاف کے دنوں میں بالخصوص، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بہرحال بار تاخیر نہ ہو تو ہم اور زیادہ وضو اپنا ٹربو کر دیتے ہیں، 5 منٹ میں فارغ، کچھ پتہ نہیں دل کہاں ہے، کچھ نہیں، بس وہ ظاہراً رہ گئی رسم ادا، وہ بس ظاہراً ساری کر لی، ہاں 3 بار ہاتھ ہو گیا، ناک میں پانی ڈال لیا، منہ دھو لیا، مگر ہم نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ بالکل شاہانہ انداز میں تسلی سے بیٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ جس کا وضو تسلی سے ہوگا اس کی عبادات بھی تسلی سے ہوں گی۔ یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آج یہ موقع ہے، یہاں میں اس پہ عمل کرنا آپ شروع کر دینا
تو آپ کی کیفیات بدل جائیں گی. جب ابھی تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں نا کہ بھئی کسی سے بات نہ کرو، اپنی سوچ تنہائی میں میں رہو، مگر اگر آپ یہ اعمال شروع کریں گے تو آپ کو ایسا لطف آئے گا، اللہ کے ایسے قرب کا سرور آئے گا کہ پھر آپ کا خود دل چاہے گا کہ مجھ سے کوئی بات نہ کرے. جیسے انسان اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو، اس کے اندر کسی اور کا فون آ جائے تو اس کو اور اٹھانا بھی مجبوری پڑ جائے تو وہ بس اتنی بات کرے گا کہ بس کام ہو جائے، بس لمبی بات نہیں کہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا اچھا اور سناؤ، نہیں وہ کیجیے، اچھا آپ کو یہ چیز چاہیے، ہاں جی شام کو مل جائے گی، السلام علیکم. کیوں؟ کہ وہ اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھا، اس کو لطف آ رہا ہے. تو مسلمان تو اعتکاف میں تو ہم ہیں ہی محبوب کے گھر پہ، مگر مسلمان تو ہے ہی محبوب کے ساتھ. دلیل قرآن پاک، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں. یہ دیکھو اللہ کی بندوں سے کیسی محبت ہے. وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، مگر وہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میں تیرے ساتھ ہوں، تو جہاں کہیں بھی ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کوئی چھوٹا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اچھا تم میرے ساتھ آ جانا. ہم کیا کہتے ہیں، تم میرے ساتھ آ جانا. یا اللہ پاک کہہ رہا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اللہ کی شفقت اور بڑائی کی تو کوئی انتہائی نہیں ہے. اللہ کی جو ہم سے محبت ہے اس کی انتہائی نہیں ہے. تو اللہ پاک تو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے. اللہ کی رحمت خصوصی ہر وقت موجود ہے. اگر ہمیں اس کا احساس ہو جائے تو اللہ سے زیادہ کوئی محبوب چیز تو ہے ہی نہیں کائنات میں نا، جس کے ساتھ ہو آدمی. تو پھر اس میں گم، اس کی ذات میں ایسا گم ہوگا کہ وہ کہے گا جو ہمارے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ بڑی ان پہ مشقت ہوتی ہے مخلوق کے ساتھ انٹریکشن کرنے میں. ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ مجمع اکٹھے ہیں اور مریدین ہیں، اور یہ ان پہ یہ بڑا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ ہر جو جتنا قرب الہی میں آگے ہوتا ہے اس کی اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ساتھ ہٹ کٹ کے بیٹھوں. وہ مجموع کو پسند نہیں کرتا، مگر کیونکہ حکم خداوندی ہے ان لوگوں کو کہ جاؤ میرے دین کو پھیلاؤ، تو یہ اس نسبت سے اپنی ڈیوٹی پہ آتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ اتنے لوگ بیعت ہو گئے، ان کو تو بڑا مزہ آ رہا ہوگا اور اس کو تو بڑا شوق ہو رہا ہوتا ہے. وہ لوگ وہاں بیعت ہوتے ہیں اور اس کے سر پہ اور ہوتا ہے، یا اللہ اب کیا ہوگا، اب میرا وقت تیرے ساتھ کوئی کم نہ ہو جائے. یہ دنیا عجیب ہے دل کی. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وضو کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نفل پڑھ لو، 1-2 منٹ ذرا پہلے بیٹھ جاؤ، بدن کو پرسکون کرو، جان لو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، جان لو کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں اور اس کا کیا اثر ہوگا، کائنات پہ کیا اثر ہوگا، مجھ پہ کیا اثر ہوگا. دیکھو میں وضو کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس کے بعد میں تلاوت کروں، نفل پڑھوں، اپنے رب کی باتیں اپنے رب سے بات کروں یا میرا رب مجھ سے بات کرے. وہ کہتے ہیں تم اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز نیت لو، اور اللہ کی بات سننا چاہتے ہو تو کلام اللہ پڑھنا شروع کر دو، یا اللہ کا ذکر کرنے بھی ہے. تو خود سوچو کہ انسان خود پھر اس کو استحضار اگر ہو گیا تو چاہے گا کہ میرا ظاہر بھی پاک ہو جائے اور میرا باطن بھی پاک ہو جائے. ہم تو کہ رسمن کرتے ہیں تو اگر بہت ہم نے کچھ سوچ لیا تو اپنے ظاہر کو پاک کرنے کی بات سوچتے ہیں کہ ہمارا ظاہر پاک ہو جائے، اس سے آگے سوچتے نہیں ہیں. تو ہمارا جسم کا وضو تو ہو جاتا ہے، روح کا وضو نہیں ہوتا. خود سوچئے کتنی بار ہم نے وضو کرنے سے پہلے دعاؤں کا اہتمام کیا، یا کم از کم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وضو شروع کیا ہے کہ اللہ اس وضو کے ذریعے مجھے شیطان مردود سے بھی تو پناہ دے، میرے ظاہر کو بھی صاف کر، میرے باطن کو بھی صاف کر. خود سوچئے ہم کتنی بار بیٹھے ہیں وضو کرنے کے لیے اور ہم نے یہ اللہ سے درخواست کی ہے کہ اللہ میرے ظاہر کو بھی اس وضو پہ پاک کر، میرے باطن کو بھی پاک کر. اور ایسی اب ایک ایک بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی، مگر کیا کہتے ہیں کہ روزی کی برکت یہ وضو میں ہے. جو وضو باوضو ہمیشہ رہے گا اللہ پاک اس کی روزی میں برکتیں عطا فرما دیں گے.
آج ہم ایسے ہی پوچھتے رہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، روزی میں تنگی ہے، حضرت کوئی تسبیح بتائیں. اللہ کے بندو ساری تسبیح قرآن اور سنت میں ساری تسبیحات ہیں، ساری کی ساری حل ہیں مسائل کے، مگر رسمن نہ کرو. آج جب وضو کرو تو یہ 1 منٹ سوچ کے کہ بھئی اب میں نے اللہ میری روح کو بھی تو پاک کر دے. اور جب وضو کر رہے ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کرو. جیسے نماز میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے، تو وضو بھی تو ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت ہے جو نماز کی یا دوسری عبادات کی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے. کل فقیر نے جو رات کو عرض کیا تھا کہ کتنی ضرورت ہے ہمیں اپنی بنیادیں صحیح کرنے کی. جب بنیاد صحیح ہوگی تو آگے عمارت بھی صحیح ہوگی. جب بنیاد اچھی سیدھی رکھی گئی تو عمارت بھی سیدھی بنتی چلی جائے گی. تو جس کا وضو اعلیٰ اس کی نماز اعلیٰ. آج یہ تجربہ کیجئے گا، آپ وضو آرام سے کر کے آئیے آج عصر کے وقت، تسلی سے، یا پہلے کرنا ہو تو پہلے جب لازم ہو وضو. ایسے وضو پہ وضو معتکف کے لیے جائز نہیں ہے، تو تسلی سے وضو کرے آرام سے، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کے، ادھر ادھر نہیں کہ وہاں پانی بہ رہا ہے اور وہ فلانا آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں. اور یہ بھی نہیں کہ صرف مجھے یہ ارکان ٹھاں پورے کرنے. توجہ کے ساتھ آپ دیکھیں آپ کو اس وضو میں ایسا مزہ آئے گا، اور جب آپ اس وضو سے اٹھیں گے دعائیں پڑھتے ہوئے، جس کو دعائیں یاد ہو دعائیں پڑھ لیں، بہت اچھا. نہیں ہے تو دعائیں یاد کرنے کی کوشش کریں. یہ دعاؤں کا دیکھیں ایک حکمت کیا ہے، اور بھی ہوں گی. ایک حکمت تو یہ ہے کہ جب آپ دعائیں پڑھیں گے تو وہی اللہ سے باتیں آپ کی شروع ہوئی، تعلق مع اللہ آپ کا قائم ہے. اور وہی بات ایک اور جو ہر عمل سے پہلے ہم نے کہ اللہ یہ ہم تیرے لیے کر رہے ہیں. اللہ دیکھو ہم نے جو عرض کیا تھا کہ اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو. اب جب آپ نے یہ بات کہہ دی تو یہاں معاملہ ختم نہیں ہے. اس کے لیے پھر کوشش بھی تو کرنی پڑے گی نا، کہ جب ہم نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے تیرے لیے مانگتے ہیں، اتنا بڑا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ ہم تیرے چاہنے والوں میں سے، تو تھوڑی سی تو کوشش کرنی بھی ضروری ہے نا. تو اس کے لیے بنیاد کیا ہے کہ جب میں رب کے ساتھ تعلق کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ظاہر بھی پاک کرنا ہے اور باطن بھی پاک کرنا ہے. ظاہر بھی بہترین پاک ہو اور اس سے زیادہ میرا باطن بھی بہترین پاک ہو. تو ایسا وضو کرو کہ تمہارے ظاہری پاکی بھی ہو جائے اور باطنی گناہ تمام جھڑ جائیں. وضو کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے نا کہ انسان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں ہاتھ کو دھوتے ہوئے. ہاتھ کے یہ روحانی طور پہ جھڑتے ہیں نا، جسمانی طور پہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے نہیں. یہ جو فقیر عرض کر رہا ہے ان باتوں کی خود دلیل نکلتے آ رہی ہے کہ جب وہ گناہ جھڑ رہے ہیں اس کا مطلب اس کی روح صاف ہو رہی ہے. جتنی آپ کی روح صاف ہوگی، جتنا آپ کا دل کا آئینہ صاف ہوگا، اس قدر اللہ پاک کے نور کی شناخت آپ کے دل کے آئینے میں آئے گی. اس قدر اس نور کا عکس، شیڈو، ریفلیکشن آپ کے دل کے آئینے میں آئے گا. اب سمجھ رہے نا کہ آج ہماری نمازوں میں نور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہاں نہ ظاہری پاکی حاصل کی صحیح معنوں میں، نہ باطنی پاکی. ظاہری بھی ہم احتیاط نہیں کرتے کہ بھئی ہمارا پورا ہاتھ دھلا ہے کہ نہیں، پوری کونی دھلی، پر ایسے پانی ڈالا پتہ نہیں. اور مسئلے کے اعتبار سے جو فرائض ہیں اگر وہ ذرا بھی رہ جائے گا، ایک بال بھی رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا. اب پتہ چلا جی ہم نے اپنی جلد بازی میں بظاہر تو وضو کیا، حقیقتاً ظاہری وضو بھی ہمارا نہیں ہوا، اس سے ہماری نماز ہی نہیں ہو رہی. اور ہم کی امید کرتے ہیں کہ اس نماز سے ہمیں اللہ مل جائے گا. پھر نماز کیا چیز ہے؟ ساری عبادات کی سردار یہ نماز ہے. ایک عشاق کا نظریہ ہے کہ وہ اس نماز کے پیچھے دیوانے ہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں. آپ نے فضائل اعمال میں قصے پڑھے ہوں گے نا ایک بزرگ کے، کہ جنہوں نے کہا کہ پوچھا کہ جنت میں نماز ہوگی، تو انہوں نے کہا حضرت جنت میں نماز تو نہیں ہوگی. تو انہوں نے کہا بری کہ ہو پھر جنت کا مزہ ہی کیا.
اس کو ذرا سوچئے، اس جملے کو سوچئے، یعنی ان کو اس نماز میں کیا مل رہا ہوگا، کیا حلاوت آ رہی ہوگی جو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں تو جنت کا مزہ کیا۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ رسم، ٹک، بیٹے نماز پڑھ لو، ابو پڑھتا ہوں، بیٹے نماز پڑھ لو، ابو پڑھتا ہوں، بیٹے نماز پڑھ لو، بہت فرما بردار ہے اس میں، بیٹے نماز پڑھیے، ہاں ابو پڑھتا ہوں۔ ابو کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ ٹک مارک، کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہاں یار 1 منٹ ذرا ٹھہرنا، 2 منٹ بیٹھنا، تو چائے پی میں آتا ہوں، بس نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ صرف ہم نے کیونکہ اس کو رسمی طور پہ ٹک مارنا ہے تو ہم اس نماز کی حقیقت کو نہیں پائے ہوئے۔ وہ نماز ہمارے لیے روحانی لطف نہیں دیتا۔ قرآن خود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز تو وہ ہے جو تمہیں فحش چیزوں سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ کتنا پاور ہے نماز میں۔ بہت سارے گناہوں سے ہم خود رکنا چاہتے ہیں، نہیں رک پاتے۔ میں سگریٹ پیتا ہوں، میں اور کوئی غلط کام کرتا ہوں، میں رکنا چاہتا ہوں، نہیں رک پاتا۔ اب کیسے رکوں؟ آسان، جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ نماز پڑھو، مگر نماز پڑھو، ٹک مارک نہ کرو، نماز پڑھو۔ جب تم نماز پڑھو گے اور اس حقیقی نماز پڑھو گے، اس انداز میں نماز پڑھو گے جیسا اس کا حق ہے، وضو سے اور پاک صاف ہو گے، تو اس نماز کی تمہیں حقیقتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کو زیادہ پنکھے نہیں چلاؤ ابھی، میرے خیال ٹھیک ہے، پھر شور بہت ہو گئے، ذرا نہ چلاؤ، یہ پنکھے پیچھے کے بند کر دو۔ تو بات خیر بہت دور نکل گئی، مگر ایک بات تو ہم نے یہ کرنی ہے کہ اب جب ہم وضو کریں، معاملات سارے وضو سے سٹارٹ ہوں گے۔ سوچ کے جائیں، وضو ایسا کریں، اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ آ کے وقت ہو تو تحیۃ المسجد پڑھیں، تحیۃ الوضو پڑھیں، اور پھر اللہ کے ساتھ توجہ لگائیں۔ یہاں بھی موضوع تو اکمال شیعم کا کچھ اور تھا، زندگی رہی تو اس پہ بات کریں گے، مگر پہلے یہ تھوڑی سی، کیونکہ یہ بھی اہم چیز ہے، واضح ہونا ضروری ہے۔ آ کے پھر ہم نے نماز کس طرح پڑھنی ہے، یہ دیکھیں یہاں ہمیں پریکٹس کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ اپنی نماز کو بنانے کا یہ ہے کہ چاہے آپ کا دل کتنا ہی بے چینی سے آپ سے کہے کہ یار تو فٹافٹ پڑھ، فٹافٹ پڑھ، آپ اپنے بدن کو دانستہ طور پہ پہلے ڈھیلا چھوڑیے، پھر نماز شروع کریے، اور اس کو سمجھا دیجئے کہ دیکھو میں ہر رکن آرام سے اور پوری تسلی سے اور پورا وقت دے کے ادا کروں گا۔ چاہے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی کتنی تیزی سے پڑھ لی اور انا اعطینا تیزی سے پڑھ لی، مگر اب جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع میں آرام سے تسبیحات پڑھیں، 9 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، امام کے پیچھے نہیں آپ تو تسلی سے پڑھیں۔ اس وقت آپ کو پہلے بے چینی ہوگی، یار کیا ہے، بس ہو گئی نا، 3 مرتبہ کافی تھی، چل اٹھ 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 اٹھ۔ دانستہ طور پہ اپنے آپ کو وہیں رکھیے کہ جب تک آپ کو خود بدن میں یعنی ایسا ٹھہراؤ اس رکن میں پورا نہ آ جائے کہ تسلی ہو جائے کہ ہاں بھائی اس رکن کا جو ایک حق تھا وہ دے دیا گیا ہے۔ منع آتا ہے نا کہ جس نے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے، وہ کیا ہے جو ٹھونگے مار مار کے نماز پڑھے، اس کو بدترین چور کہا گیا۔ مگر آج ہماری نمازیں کیا ہیں؟ مگر اب ٹھیک ہے جو ہیں سو ہیں، مگر اب صحیح کیسے کرنا ہے؟ ان کو صحیح کرنے کا طریقہ وضو سے شروع۔ دوسرا سٹیپ کہ ہم نے پھر جب نماز پڑھنی تو پہلا ہم یہ، ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ہم یہاں نماز پڑھتے ہیں تو قاری صاحب الحمدللہ یہ بالکل یہی ان سے سیکھ لیں۔ ہمارے قاری شیر محمد صاحب دعوت برکات عالی ہمارے حضرت کے خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور مفتی بھی ہیں، کوئی مسئلہ بھی پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ نے بہت میں
کسی کے سامنے تو کچھ نہیں کہنا چاہیے، مگر بہرحال آپ لوگوں کو ایک سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں دیکھا ہے یہ ہر رکن تسلی سے پڑھتے ہیں، ایک سجدہ اس کے بیچ میں پھر دوسرا سجدہ تسلی سے. جب جسم تسلی سے ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ روح بھی تسلی میں آنے لگ جائے گی. اگر ہم جسم کو بھگا رہے ہیں تو روح کو تسلی کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، ہماری سوچ کو تسلی کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے، ہمارے کو کنسنٹریشن کا ٹائم ملتا ہی نہیں ہے. ہم جب 1 2 یا 3 سیکنڈ کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس وقت کتنا میں سوچوں گا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، ماں سوائے طوطے کی طرح ریکارڈر کی طرح پڑھنے کے میں نے اور کیا کیا ہوگا، کچھ نہیں کیا ہوگا. مگر اب یہ کیسے صحیح ہو، یہ ساری چیزیں ایک سوئچ میں صحیح نہیں ہوتی عموماً، اللہ چاہے تو ہو سکتی ہیں. مگر اس کو صحیح کرنے کا پہلا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنے وضو پہ محنت کریں، آسان کام. اس کے بعد اب سیکنڈ ٹارگٹ آپ سب کو یہ ہے، مجھے بھی یہی ہے کہ اب اپنی نماز آہستہ پڑھیں. جو یہ چینج اوور ہمارا ہوگا نا کہ رکوع سے سجدہ، سجدہ سے قیام، قیام سے جو بھی رکوع سجود جو بھی چیزیں، اب ہم نے آہستہ وقت دینا ہے اس میں. اگر تیز بھی سبحان رب الاعلیٰ پڑھنا ہے تو اچھا میں پھر 15 دفعہ 18 19 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھوں گا. مگر تیرے کو اوپر نفس کو سمجھا دیں، تیرے کو میں اس بدن کو سمجھا دیں کہ تیرے کو میں اٹھنے نہیں دوں گا. بات یہ ہے کہ آج ہم اس بدن کی خواہشات پہ چل رہے ہیں، ہماری روح کمزور ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہمارا یہ بدن ہمارا امام بن گیا ہے. اللہ پاک نے اس بدن کو امام نہیں بنایا، اس کو گھوڑا بنایا ہے اور اس کا سوار جو ہے روح کو بنایا ہے. آج ہم نے گھوڑے کو کر دیا مضبوط اتنا کہ سوار کہیں لے جانا چاہ رہا ہے اور وہ ہمیں کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. تو اب نماز کے بنانے کا طریقہ، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ چند دن بالخصوص اس بات پہ توجہ دیں کہ میں نے نماز تیز نہیں کرنی. اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ آپ نے ایک رکعت پڑھی صحیح، پھر دوسری رکعت پھر تیزی آ گئی، پھر اپنے آپ کو روکیے، سجدے سے آئے ہیں تھوڑی دیر توقف کریں، جیسا کہ حق ہے. یہ نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ بیٹھیں، مگر آپ توقف کریں تاکہ آپ کے بدن میں، اگر آپ فار ایگزامپل قاعدے میں آئے ہیں تو قاعدے میں آ کے آپ کا بدن تھوڑا 2-3 سیکنڈ رک جائے. جیسے الحمدللہ ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، آپ نے دیکھا قاری صاحب بالکل وہاں کے روکتے ہیں تاکہ پورا پتہ چل جائے کہ ہاں یہ اب قاعدے میں آ گیا بندہ. پھر اس کے بعد دوسرا رکن. تو ظاہر پہ ہم جب محنت کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس نماز کی روحانیت آہستہ آہستہ آپ کے اندر آ جائے گی. نماز کے اندر پھر آپ کو لطف آنا شروع ہو جائے گا، اس کا فلیور آنا شروع ہو جائے گا. ابھی ہماری مثال ایسی ہے جیسا ایک بیمار ہوتا ہے، اس کی زبان کا ذائقہ، ایک آدمی کو بخار ہوتا ہے، اس کی زبان میں ذائقہ نہیں آ رہا ہوتا. آپ اس کو گلاب جامن دیں، وہ کہتا ہے یار یہ کیا کڑوا سا ہے. ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بیمار ہوتا ہے آدمی، آپ نے اس کو بریانی چٹکائی، وہ کہتا ہے تھو یار یہ کیا کڑوی بنائی ہے تم لوگوں نے. اس میں بریانی کا قصور نہیں، گلاب جامن کا قصور نہیں، قصور اپنی طبیعت کا ہے، اپنی صحت کا ہے. تو آج ہماری روح کیونکہ اتنی بیمار ہو گئی ہے، ہمیں ان چیزوں کا ذائقہ نہیں آتا. ایک دفعہ ذائقہ آنا شروع ہو جائے، جس کو اس روح کا ذائقہ آنا شروع ہو گیا تو پھر اس نے ہر طرف سے ہٹ کٹ کے اس کو پکڑ لیا. عبادات اس کے لیے نعمت، عبادت تو ہے ہی نعمت، مگر ہمارے لیے معذرت کے ساتھ یہ چیزیں بوجھ ہیں. جب ہم نماز کا، روزے کا سنتے ہیں تو اوپر سے تو کہتے ہیں کہ جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ رمضان آ گیا، الحمدللہ رمضان آ گیا، اور دوسرے دن دوسری طرف اندر سے ہم گن رہے ہوتے ہیں، آج 1 روزہ ہو گیا، اب 3 رہ گئے، اب 2 رہ گیا، اب 1 رہ گیا، او ہو عید آ گئی، الحمدللہ یار رمضان ہو گیا. اپنے رمضان کو اگر ہم انجوائے کر رہے ہوتے، آپ کے یہاں کوئی خوشی کی تقریب ہو تو آپ کی خواہش ہوتی کہ یہ تقریب لمبی ہوتی جائے. آپ سب اپنے خاندان والوں کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو آپ کا اس وقت یہ دل نہیں ہوگا یار جلدی جلدی سارے مہمان چلے جائیں.
آپ بلکہ کوئی جانا بھی چاہے تو آپ اس کو بولے بیٹھو یار اتنے سال بعد تو ملے، بیٹھو یار رات تو اپنی ہے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ نماز اور عبادات آپ انجوائے کرنا شروع کر دو، اس کے بعد جو نعمتیں وہ الگ ہیں کہ وہ آپ کو جو اس کے بعد ملیں گی. تو اب ایک چیز تو ہم نے یہ کرنی، اپنے وضو پہ کانسنٹریٹ کرنا اور نماز کو آرام سے تسلی سے پڑھنا ہے، اس میں جلد بازی نہیں کرنی. اور اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے سوچ کے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ کہ میرے اللہ سے میں کلام ہی کر رہا ہوں، کتنے لطف کی بات ہے. تھوڑا سوچ لو، شروع میں یہ کیفیت نہ بھی بنے تو کوئی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب تر ہوں، جیسا بندہ گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہو جاؤں گا. آپ جب یہ گمان کریں گے اللہ پاک مجھ سے محبت میں، اللہ پاک کی میں محبت فرما رہے ہیں، مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت آپ پہ مزید متوجہ ہو جائے گی. قرآن کا نور آپ کے دلوں میں، جیسے میں نے کہا، مصنف کی کیفیت پڑھنے والے میں تبدیل ہوتی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کسی دنیاوی موضوع پہ بھی اگر کتاب لکھے گا تو پڑھنے والے کو دینی نور ملے گا. تو تیجا اللہ پاک اپنا کلام جب ہمیں دے رہا ہے تو اس کا نور کیسا ہوگا، اور ہماری روح پہ وہ نور آتا ہے، صرف ہم نے اپنے اینٹنا بند کیے ہوئے ہیں. ہمارے اندر روح کا آئینہ اتنا اس پہ ڈسٹ آ گئی ہے، دھول آ گئی ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے. وہ چیزیں موجود ہیں، پر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کے آئینے کو صاف کریں. اچھا، پھر جو ہمیں وقت ملے اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. یعنی یہاں بالخصوص ان ایام میں یہ محنت کہ ہمارے دل کا آئینہ شفاف ہو جائے، صاف ہو جائے. پھر آپ دیکھیں آپ کی دنیا خود بخود بدل جائے گی. جو چیزیں آپ چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہیں چھوڑ پا رہے تھے، آپ خود دیکھیں وہ آپ کو چھوڑ کے چلی جائیں گی. آپ گناہ نہیں چھوڑیں گے، گناہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. آپ نیکیاں نہیں کریں گی، نیکیاں آپ سے چپٹ جائیں گی. عجیب نعمت ہوتی ہے جب نیکی چپٹ جاتی ہے نا، تو کرنے میں لطف بھی ہے، آسان بھی ہے. جب گناہ خود ہی چھوڑ جاتا ہے. میں بیعت کی برکت پہ آپ سے ایک بات عرض کرتا ہوں کہ جب یہ فقیر اپنے شیخ سے بیعت ہوا تھا تو غالباً سب سے پہلے میں ہی حضرت سے بیعت ہوا تھا. تو حضرت کی اس زمانے میں بڑی کڑی شرائط تھیں کہ داڑھی پوری ہونی چاہیے، کوئی میوزک گانا بجانا نہیں سننا، تصاویر کوئی نہیں ہونی چاہیے، تصاویر نہیں کھنچوانی، اور پھر اس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ ٹی وی نہیں دیکھنا ہوگا، اور کوئی سگریٹ یا ایسی بیڑی ایسی کوئی چیز نہیں. کیونکہ سگریٹ ہمارے مشائخ کہتے ہیں جو سگریٹ یا ایسی چیز پیتا ہے گو یہ مکروہ ہوگی، حرام نہ بھی ہوگی، مگر اس کی وجہ سے دل کے اوپر دھواں چڑھ جاتا ہے، وہ ذکر کو اثر نہیں کرنے دیتا. مولانا عبد الغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جملوں کا یہ مفہوم ہے. تو خیر فقیر نے الحمدللہ کبھی سگریٹ اور بیڑی اور اس قسم کی کوئی چیز تو تھی نہیں. داڑھی بھی اس وقت بہرحال رکھ لی تھی. میں نے کہا چلو وہ سنت کی نیت کر لیں گے. تصاویر میں نے کہا چلو بھی تصاویریں بھی چھوٹ جائیں گی، نہیں کھینچیں گے، کیا فرق پڑتا. گانا بجانا چلو بھائی یہ بھی ہمت کر لیں گے اور نہیں سنیں گے. اس وقت میں بانسری بھی بجا سکتا تھا اور بہت چیزیں بھی بجا بھی شوقیہ، مگر چاہے یہ بھی نہیں کریں گے. یہ ٹی وی کیسے چھوٹے گا؟ یہ بڑا مرض ہے نا. کسی کو کہو کہ ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو ایسے کر کے دیکھتے، ہاں آپ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ مگر واقعی اس وقت مجھے بھی تھا کہ ٹی وی کیسے چھوٹے گا. اللہ مالک ہے. چلو یار، جب حضرت سے بیعت کی اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے بعد ٹی وی دیکھنے کا دائیا ہی ختم ہو گیا. اب بتائیے ایک آدمی کے اندر طلب ہی کسی چیز کی ختم ہو جائے تو اس نے اس کو چھوڑ دیا یا اس چیز نے اس گناہ نے اس کو چھوڑ دیا؟ کمال تو تب تھا کہ میں بڑی محنت کرتا، مشقت کرتا اور اپنے اوپر جبر کر کے ٹی وی چھوڑتا. یہاں دل کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ٹی وی دیکھنے کا دل ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق میں
اللہ کے ذکر کی برکت سے آدمی گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ آدمی کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنا شارٹ کٹ ہے اللہ تک پہنچنے کا، کتنا ایزی کام ہے اللہ تک پہنچنے کا، کتنا آسان ہے گناہوں کو چھوڑنا. تو بہرحال ان چیزوں پہ ہم محنت کریں، ان چیزوں پہ اپنی نماز کو اب اس انداز میں بنائیں. ہم آتا ہے نا کہ اپنی نمازوں پہ محنت کریں. بنائیں کیسے بنائیں بھائی؟ ایسے بنائیں کہ آج وضو اس انداز سے، نماز انداز سے. پھر اس کے بعد والا سٹیپ کیا ہے؟ مگر پہلے یہی سٹیپ کریں. اتنا بھی آپ نے کر لیا نا تو خود بخود بعد والا سٹیپ آئے گا کہ خود بخود جب آپ کہو گے یار جب میں وقت بھی لگا رہا ہوں تو اب میں ذرا سوچ تو لوں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اچھا، اس میں بھی جو ہمارا آپ کو نماز بنانے میں جو فقیر نے کل بھی عرض کیا تھا نا کہ وقوف قلبی پہ بہت زور دیں کہ جب آپ مراقبہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک چیز ہے. پھر وقوف قلبی کے ہر وقت جب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی بھی جیسے چاہے اس فقیر کی بات سن بھی رہے ہیں آپ، دل میں یہ دھیان کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے. جب 24 گھنٹے یہ چیز کنیکشن آپ کا جڑا ہوگا تو بالخصوص جب آپ نماز میں آ جائیں گے. اور دیکھیں ہمارے مراقبے سے بھی کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ مشق کیا ہے کہ آپ ہر چیز سے ہٹ کٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ میرا دل اللہ 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 کو پکار رہا ہے، اور ہر چیز سے آپ ہٹ کٹ جاتے ہیں. تو جب یہ مراقبے پہ وقوف قلبی پہ پریکٹس کریں گے تو اندر کی نماز خود بخود بننا شروع ہو جائے گی. پھر جب آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو نہ ادھر کا خیال آئے گا نہ ادھر کا خیال آئے گا. آپ کا دل اللہ سے جڑا رہے گا، آپ کے سامنے بس اللہ ہی کا خیال ہوگا. اور انشاءاللہ یا اس درجے پہ آپ پہنچیں گے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ورنہ کم از کم یہاں تو ہو جائے گا کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. درجہ احسان یہی ہے نا کہ اس طرح عبادت کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم از کم یہ کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. آپ 1 منٹ کے لیے یہ سوچئے کہ آپ نماز میں کھڑے ہوں اور آپ کو یہ کامل یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. کیا کیفیت ہوگی؟ اس نماز میں مزہ کتنا آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری طرف متوجہ ہے. وہ کہتے ہیں جب ایک آدمی نماز نہیں لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی طرف توجہ ڈالتے ہیں رحمت کی، مگر جب وہ ادھر ادھر توجہ دیتا ہے تو وہ اللہ پاک کہتے ہیں بندے کیا مجھ سے کوئی بہتر چیز تجھے مل گئی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو گیا. مگر یہ کہ جب ہم ایسی اللہ کی طرف توجہ والی نماز پڑھیں گے تو ہمارا ریلیشن شپ بلڈنگ، تعلق مع اللہ کیسا بڑھے گا. آپ خود سوچئے. ہم نے کبھی ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کیا. بچوں کو بھی ہم نے ظاہری نماز تو سکھاتے ہیں مگر باطنی نماز اپنے بچوں کو بھی ہم نے نہیں سکھائی. یار ظاہر میں بھی ٹکا کے نماز پڑھو، باطن میں بھی ٹکا کے نماز پڑھو. اور باطن میں تو ایسا کنیکشن نماز کا ہو کہ آدمی جیسے جانور کے وہ آتا ہے نا کہ وہ چارے سے اس کا منہ ہٹاؤ بھی تو نہیں ہٹ رہا تھا، کہ اس میں محو ہو، گم ہو، محبت، اللہ کی محبت اس کو آ رہی ہے، وہ اللہ سے محبت اسے راز و نیاز کر رہا ہے. عبادات کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے نا جب انسان اس نسبت سے سوچنا ہے شروع کر دیتا ہے تو عبادات کی حقیقت اس کو آتی ہے اور ساری اس عبادت کا زاویہ بدل جاتا ہے. وہ پھر صرف رسم نہیں رہتی، پھر آپ دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں. ابھی تو ہم صرف اس کی انتظار کر بھائی اذان ہو جائے نماز پڑھ لیں ختم ہو گئی بات. نہیں، پھر آپ کی دل بے چین ہوتا ہے کہ کب اذان ہو جائے، کب اذان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرما رہے کہ بلال اذان دے دو اور میری دل کو ٹھنڈا کرو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مفہوم ہے. تو کیا کچھ مومن کی معراج ہے. ہم نے اس کو لفظی طور پہ تو سن لیا مومن کی معراج ہے. کیا معنی؟ معراج کو کیا نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی؟ اللہ کا دیدار ملا تھا. تو آپ یہ اس جملے کو سمجھیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے کہ اگر مومن بھی اللہ کا دیدار اس دنیا میں چاہتا ہے تو اس کو کہاں ملے گا؟ نماز میں ملے گا. یہ تو عجیب ایک عبادت ہے. یہ جو سارا ہمارا ذکر اذکار کر رہے ہیں نا، آخر میں سارا بلڈ اپ کس واسطے کریں؟ تاکہ
ہم نماز ہماری مضبوط اور وہ اس مقام پہ آ جائے کہ ہماری بھی نماز واقعی معراج بن جائے. انشاءاللہ یہ چیزیں ہیں. زندگی رہی تو باقی جو اکمال شیم نے پڑھا گیا اللہ نے چاہا تو پھر وہ رات کو اگر زندگی رہی تو اس پہ بات کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہ ہمارے کو بھی صحیح معنوں میں یا اللہ عبادات کا سرور نصیب فرما, حقیقت نصیب فرما, اپنا تعلق نصیب فرما. اللہ ہمارے وضو کو بھی بنا دے, ہماری نماز کو بھی بنا دے, ہماری ظاہری عبادات کو بھی بنا دے, ہماری اخلاقیات کو بھی بنا دے, ہماری معاشرے کو بھی بنا دے, ہماری معیشت کو بھی بنا دے, ہمارے ظاہر کو بھی بنا دے, ہمارے باطن کو بھی بنا دے. اللہ حقیقی محبت اپنی نصیب فرما, تعلق معرفت نصیب فرما. یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی دائمی محبت نصیب فرما. ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. السلام علیکم.